السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، کل ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا سورۃ الانفال کی جو تفسیر ہے، کیونکہ اس کے اندر میجر پورشن جو ہے وہ غزوہ بدر سے ریلیٹڈ ہے. تو ہماری غزوہ بدر کی جو اسٹڈی ہے وہ آلموسٹ مکمل ہوئی تھی. تو ہم نے اس کو پھر جو ہے دیکھنا شروع کیا تھا کہ قرآن نے اس کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو سورۃ الانفال کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے. تو ہم آیت نمبر 24 تک پہنچے تھے. ٹھیک ہے، تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 24 آنورڈس. ٹھیک ہے، میں شیئر کر دی ہوں. آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور ڈرو اس سزا سے، اس عذاب سے کہ جو جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں. بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، فرض ادا نہ کرنا جرم ہے، وہ خود گناہ ہے. تم اچھا، یہاں پر میں پاز کر رہی ہوں تاکہ آپ سب کو ریمائنڈر دے دوں کہ ساتھ میں نا آپ لوگ جو بھی پوائنٹ ایسا ہو جو سیشن کے اینڈ میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو، نوٹ ڈاؤن کر لیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ اس کو ہم ٹورڈز دی اینڈ آف دی سیشن آخری میں 5-10 منٹ پہ ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے، اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے یہ شراب نہیں پی، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے سور نہیں کھایا، میں نے فلاں نہیں کیا، میں نے نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے سب کچھ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا، دین کی نصرت تھی، اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا، وہ نہیں کیا، وہ بھی تو جرم ہے. تو وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا، یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آیت. اور یاد کرو اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑی تعداد میں تھے. جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہیں. مستضعفون فی الارض، جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی. وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی ہے، خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے. ایمان کا دم بھرنا اور پھر اس کے دین کو، اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، اپنی ملازمت، اپنا پروفیشن، اسی چکر میں لگے رہنا، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ بے وفائی ہے، غداری ہے، خیانت ہے. لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو. سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے. سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے، جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ احزاب میں، ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہیں. دین کی امانت ہے، قرآن کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے، یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے. یہی روکتے ہیں، یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں، مال اور اولاد. اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی. آدمی کھپ گیا اسی کے اندر، اولاد کے لیے یا مال کے لیے. پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے اور دین کے لیے نصرت کے لیے؟ کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے. جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے، کسوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا ہو. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے فرقان، ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی. پہلا فرقان تو یہ آ گیا، یہ فتح جو تمہیں دی گئی ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورتحال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارالندوہ میں، کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، سازشیں ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں، کہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں. تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے. اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے. لِيُثْبِتُوكَ، نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، ان کی بھی اسکیمز تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت سن لی ہم نے یہ آیات، بہت محمد آپ نے سنا لیا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے. جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے، تو کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، کوئی سازش بنا لیجئے کہ تو طے کریں، یہ جرت نہیں ہوئی. لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی، زبان کون پکڑے گا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ نضر بن حارث تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں. جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے. اب تو خیر وہ دور ذرا بدل گیا ہے، یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی، اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا، کیسے روکیں ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں. اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے. مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن، فامطر علینا حجارۃ من السماء. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ ہے حق تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، اب ائتنا بعذاب الیم، یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب. اب عذاب آیا نہیں. دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو کہہ دیا، اللہ کو پکار کر کہہ دیا. ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے، تاکہ پورا یقین ہو جائے، کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دغدغہ باقی نہ رہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے. ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا. یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے، اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے. وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے. یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے، سادہ لوگ بھی تو تھے، وہ استغفار بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ بھی تو کرتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے. تو بڑا گڑبڑ سا معاملہ تھا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمیز الخبیث من الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں. اور کیا ہے وہ کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے؟ مَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہیں، یہ اس کے مختار نہیں ہیں، یہ اس کے ساتھی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں، اللہ کی بندگی کرتے ہوں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وما كان صلاتهم عند البيت،
اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، یہ ان کی نماز رہ گئی ہے۔ طواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا طواف تھا برہنہ طواف، اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی، سیٹیاں بجاتے ہوئے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈمکا، یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے، باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا، ساز و سامان، 900 اونٹ، اتنے 1000 آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا، مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے، جنگ میں رہنا ہے، تو یہ 10 اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے۔ تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے نا، جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے، شیطان کے لیے، وہ حزب الشیطان جو ہے، آخر وہ بھی تو مجاہد تھے، وہ مجاہد تھے فی سبیل الشیطان، فی سبیل الشرک۔ تو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو روک سکے اللہ کے راستے سے، فسینفقونھا، وہ اور بھی خرچ کریں گے، ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی۔ سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا، ساری جانیں ہم نے گنوا دی، کچھ نہ ہوا، محمد کا بال بیکا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دین تو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو ان میں سے کافر ہوں گے، جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، ممیز کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے، فَيَرْكَمُهُ، اس کا ڈھیر کر دے، جَمِيعًا، اور ان کو سب کو فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور سب کو پھر جہنم میں جھونک دے۔ یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی ہوگی، یہ طیب ہے، یہ خبیث، خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے، اب بھی اگر باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اب بھی موقع ہے، اب بھی ایمان لے آؤ۔ وہیں یہودو، اور اگر وہ اعادہ کریں گے، دوبارہ یہی کچھ کریں گے، فقط مضت سنت الاولین، تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں، ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا، سورہ اعراف بھی نازل ہو چکی، سورہ انعام بھی نازل ہو چکی، جو کچھ ہوا ہے قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، اس ساری داستانیں تو تھی، فقط مضت سنت الاولین، اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے، وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ، یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ۔ اب یہ 15 برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں، اس کے بعد سے 15 برس گزر چکے، اب وہ دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض کا دور ختم ہوا، پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا، اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا، یعنی آرمڈ کانفلکٹ۔ اب تلوار سے ٹکرا چکی، اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے، اور کام کی تکمیل کیا ہے؟ فتنہ بالکل ختم ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے، لہذا اس صورتحال کو ختم کرو، یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین بھی جزوی نہیں، کل کا کل دین
اللہ ہی کے تابع آ جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پیٹھ موڑ لیں، وَاعْلَمُوا، تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا ولی ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. نعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اذ یغشیکم النعاس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. اب یہاں وہ مال غنیمت کا حکم بیان ہو رہا ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا خمس، پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے. یہ بات سمجھ لیجئے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا، جب تک آپ مکے میں تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا، جو بھی بچا کچا ان کا سرمایہ تھا. مدینے میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے. تو اب آپ کے اخراجات، اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابت دار ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا. گویا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا، اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابت داروں کی بھی. اس کے علاوہ اس بیت المال میں یتامى والمساکین وابن السبیل، اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی. یہ گویا کہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا تو ہو گیا، سرکار سمجھ لیجیے سرکاری ہو گیا. لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی، آپ کے اخراجات، آپ کے ازواج مطہرات کا نان نفقہ، آپ کے قرابت داروں کا ذوی القربہ، جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ صلہ رحمی آپ فرماتے تھے، تو اس کے لیے، اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے وابن السبیل. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن. یعنی جو شے نازل کی وہ ہے غیبی امداد، نصرت غیبی، جو فرشتے آئے. ظاہر بات ہے کہ وہ ایک انسین جو ہے غیب کا معاملہ ہے، فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں. تو جیسے وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے، تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر یوں سمجھیے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو، خوش دلی کے ساتھ، پوری طریقے سے، کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا، بیت المال کا. بقیہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ 4/5 جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان. اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا، سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے. چاہے کوئی پہرے پر تھا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا، چاہے کسی نے مال غنیمت جمع کیا، چاہے نہیں کیا، جو بھی جنگ میں ہے ان کو برابر کا حصہ ملے گا. اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دوہرا، اور جو پیدل تھے انہیں اکیلا. اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے، کسی کا گھوڑا ہے، 2 گھوڑے بھی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا. کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہاں موجود نہیں تھی. لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر، جس کا اپنا گھوڑا تھا، اپنا اونٹ تھا، اس کو دوہرا حصہ، اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیلا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان
اس فرقان والے دن، فیصلے کے دن، جس دن کی دو فوجیں بھڑ گئی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے، یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے، لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے. اس کا ایک سرا جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف، ایک سرا جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکے کی طرف، ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدینے کی طرف آ رہا ہے. اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے، یہی راستہ تھا. اب تو جو نیا طریق الہجرہ بڑی اعلیٰ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا. تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسکیم بن گئی، تدبیر ایسی ہو گئی کہ عین بر وقت پہنچے. وہ جو مدینے والا سرا تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا، اس پر حضور پہنچے، اور عین اسی وقت جو دور والا سرا تھا، وہ گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف، وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے بر وقت. جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، دنیا ادنا کا مؤنث ہے، قریب تر. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے پرلے کنارے پر. والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا، نیچے ہو کر گزر گیا تھا. یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا. تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے. ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے، تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے، اور اسی میں وہ داؤ لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں. اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے، اختلاف ہو جاتا. جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، فلاں وقت پہ میں بھی پہنچوں گا، آپ بھی پہنچ جائے، تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیت، اپنی تدبیر سے کر دیا کہ عین وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہل مکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے، اس کے عوام بھی سمجھ لیں. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ سب کچھ لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دے وہ شے، فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے. کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد. اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر مورد الزام خود ہے. اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی مت ماری تھی، اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے جینا ہے، جس کی زندگی ہے روحانی زندگی، اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر وہ سیدھے راستے پر آ جائے اور حیات معنوی حاصل کر لے. وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم. حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے، حالانکہ 1000 کا لشکر تھا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، لَفَشِلْتُمْ، اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو، تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے، تم ڈھیلے پڑ جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازع کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے. اس کی توجہ یہ کی ہے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا، اصل میں ان کی جو معنوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی. ایک ہے کسی شے کے اندر جو کمیت ہے، کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا، ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے. تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ مکے سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی کہ جن کو بارے میں جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گلے سرسبد ہیں، ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں. اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے، وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں. تو جو ان کے ہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، عوام الناس، ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے.
آ تو گئے تھے وہ، ظاہر ان کا جبر تھا، ان کا فیصلہ تھا، لیڈروں کا حکم تھا، آ گئے تھے، لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے. ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے لشکر میں ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر، وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یہ یقین نہ ہو کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. اس اعتبار سے معنوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقعتاً کم تھے. تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. مزید برآں اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکر ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے. یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو، تاکہ یہ صورتحال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے. اگر کسی وجہ سے وہ کرنی کترا جاتا معاملہ اور جنگ نہ ہوتی، مقابلہ نہ ہوتا، تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا، یوم الفرقان، فیصلے کا دن، وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. جی بھائی، اس کو ایسا کرنا آج یاد تک رکھتے ہیں. اور اب اگر کسی نے کوئی پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کیا تھا جو کہ یہاں پہ ڈسکس کیا جائے تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، اپنا ویو دے سکتے ہیں، یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جو شروع میں ایک بات کی تھی نا ڈاکٹر صاحب نے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں، کہ جو بھی ہماری صلاحیتیں ہیں اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے دین کے لیے. تو وہ بات مجھے کافی زیادہ ہٹ کی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طرح سے بلیس کیا ہوا ہوتا ہے نا ہر انسان کو. تو کسی کی اسپیکنگ پاور اچھی ہے تو کسی کی رائٹنگ پاور اچھی ہے، کوئی قرآن کو بہت اچھے سے سمجھ رہا ہے، کسی کی تجوید بہت اچھی ہے. کتنی زیادہ اسکلز ہیں ڈفرینٹ جو ہم سب کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی کے پاس کوئی ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی. کسی کے پاس پیسہ کمانے کی بہت اچھی اسکل ہے کہ بھائی وہ اتنا اچھا دماغ یوز کر سکتا ہے کہ وہ بزنس بہت اچھا کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اسکل ہوتی ہے. تو جو بھی ہمارے پاس اسکلز ہیں اس کو ہم دین کے کاموں کے لیے یوز کریں نا. تو ہم عورتیں بھی کتنی ساری چیزیں، کتنی ساری عورتیں آپ دیکھیں کہ وہ پیسہ کمانے کی فیلڈ میں نکلی بھی ہوتی ہیں، اور بس موسٹ آف اس، مے بی میں رانگ ہوں اس میں، لیکن ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار لائف کی، مرد تو کما رہے ہیں اس سے گزارا تو ہو رہا ہے، لیکن جو لگژریز ہیں وہ ہمیں نہیں مل پا رہی، یا پھر یہ کہ سیونگز نہیں ہو پا رہی. تو گاڑی ہے تو چھوٹی گاڑی ہے، تو گھر ہے تو چھوٹا ہے، تو ایک اور پلاٹ لینا ہے، سیونگز ہونی چاہیے بچوں کے فیوچر کے لیے، اور بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھانا ہے. یہ زیادہ تر یہ موٹیوز ہوتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے موسٹ آف اس. اب جو بیچاری خواتین مجبور ہیں، جو جن کے گھر میں کوئی ارن کرنے والا نہیں ہے، ان کو تو چلے، ان کی بات نہیں کر رہی میں، لیکن زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ انکم آئے، ٹھیک ہے. تو صلاحیتیں وہ ان چیزوں میں زیادہ یوز کر رہی ہوتی ہیں نا. تو وہ دین اس چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر دین غالب نہیں ہے، جو کہ بہت کلیئرلی ہے کہ پوری دنیا میں واقعی میں دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں اسلام بندہ کہاں کلیم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس جگہ پر یا اس ملک میں یا اس شہر میں واقعتاً اسلام کے سارے رولس اپلائی ہو رہے ہیں اور دین غالب ہے. تو ایسی تو کوئی جگہ دکھتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو دین کے کاموں کے لیے یوز کریں نا. تو یہ پوائنٹ ایک مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا. اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. بس میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے خیانت کے حوالے سے بہت اچھی بات لگی جنہوں نے کہی کہ یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، صحت دی، اور اس کو آپ اللہ کے احکامات پہ خرچ نہ کریں اور اپنی زندگی کو فضولیات پہ لگا کے رکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی خیانت ہے. تو اپنی زندگیوں کو مطلب ایک ہی رو میں سب بہے چلے جا رہے ہیں اور ایک ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور مطلب ایک اس طرح سے سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہاں بھائی یہ دنیا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، اور یہ ہمارے آخرت کے لیے ہے، اور اس میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، اسلام کی بہتری کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. اور پھر وہی والی بات ہے نا کہ آپ کو جو ہے کوئی بھی چیز آپ کو بغیر محنت کے نہیں ملتی ہے، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایفرٹ ضرور ڈالنی پڑتی ہے. تو اپنی زندگی کو، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح، کسی بھی حد تک، جو جس لیول پر ہے، جس حد تک بھی لگا سکتا ہے. ظاہر ہے ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، تو وہ بے شک ہمیں لگانا چاہیے. اور اس خیانت کو مجھے پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتنی بڑی خیانت ہے جو اسی سے ہمیں ڈرنا چاہیے.
اور اسی طرح سے ایک فتنے والی بات کہ فتنے کی میننگ مجھے سمجھ میں پہلی دفعہ ہے کہ دین پہ فتنہ کیا چیز ہے کہ دین پہ جس میں قائم رہنا مشکل ہو جائے. وہ بہت کسوٹی جس امپورٹنٹ. پہ پرکھا جائے ڈاکٹر صاحب کہتے ایگزیکٹلی وہ کسوٹی کہ جس پہ آپ جائے اور آپ کا دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے. تو اس چیز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ وہ وقت نہ آئے اپنے وقت ہمارا جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بیسکلی ہمیں اس وقت اپنے دین کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے فتنوں کا ہی دور ہے. تو اس فتنے سے میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کو اس چیز کی کہ رب العالمین ہمیں دین سے اتنی مضبوطی سے جوڑ دے کہ جتنے آگے آنے والی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ مطلب ذہنی طور پر سے ہر بندہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو ہمارا ہم اتنی اسٹرانگ ہو چکے ہوں کہ ہم ان چیزوں کے لیے تیار ہوں. ظاہر اس کی تیاری کسی نے بھی نہیں کی تھی. تو اللہ ہم لوگ سب جگائے اور اور صحیح خیانت طرح. والی بات بھی جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ امانت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس رکھوا کے گئے یہ دین یہ شریعت ساری ٹیچنگز. تو یہ چیز بھی بالکل واقعی میں صحیح کہہ رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ واقعی ہمارے پاس امانت ہے اور ہم لوگ اپنے کاموں میں پھر بھی لگے رہیں اس چیز کا خیال نہ رکھیں تو واقعی یہ خیانت ہوگی. یہ بات بھی بڑی. بہت اللہ اور تعالیٰ کوئی سے کچھ بہت دیکھتے ہیں. جی بے شک بے شک بے شک آمین ثم آمین. جی اور کوئی کچھ کوئی پوائنٹ کہنا چاہے گا؟ اس میں ہی ایک پوائنٹ آیا تھا نا کہ آدمی کھپ جاتا ہے مال اور اولاد. یہ جو دو ٹرمز یوز ہوتی ہے نا قرآن میں مال اور اولاد کے لیے واقعی میں ہم لوگ بس مال کمانے کے لیے جو چاہے ہم سے کروا لیں. ذرا سا بس ایک ٹاپک نکلے کسی کو مال کمانا ہے کون ہے بھائی ریز ہینڈ کرے تو کیسی انرجی آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہاں مال ملے گا تو بس ساری پھر ہم تو بالکل مارے نہل جاتے ہیں کہ چلو بھائی آپ بتائیں بس کمانا ہے کیسے آپ ہمیں راستہ بتائیں. آرام و حلال و خیر ہوتی ہے لیکن مال اس کے لیے اور دوسروں اولاد کے لیے ہم عورتیں کیا کیا نہیں کرتی نا ساری اپنی قوتیں لگا دیتی ہیں اولاد کے اس میں. اور اب وہ سارا اس میں دنیاوی چیزیں ہی موسٹلی اس کو ہی فوکس کرتی ہیں کہ بہت اچھا پڑھ جائے بہت اچھا کھا لے تو کچن میں گھنٹوں گھنٹوں اچھا بیٹا یہ نہیں کھانا چلو میں یہ بنا دوں لاڈ پیار اتنا کر کے کہ وہ بچے کی ساری اسٹرینتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل اس کو نا بیبی بنا کے رکھتے ہیں ہم اتنی بڑی ایج تک نا. تو یہ مال اور اولاد واقعی میں یہ بہت بڑا جو جس کہتے ہیں نا فتنہ. جی جی جی. اور میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے کہا ہم لوگ کو بس ایک زندگی میں ایک چیز شامل کرنی چاہیے کہ اور باقاعدہ دعا بھی اس چیز کے لیے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں جو صلاحیتیں اللہ آپ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائیں. تو چاہے وہ اولاد کہتا ہے چاہے وہ آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے وہ آپ کی والی بات شروع میں جو آپ نے کہی تھی کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے لیے بہت کانشیسلی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے اللہ ہر نعمت. یہ دعا بہت اچھی ہے. یہ آپ نے بالکل زبردست ریمائنڈر دی ہے واقعی میں. اور کوئی بات کہنا چاہے گا تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں. بس اور سسٹر کچھ فرحان نہیں. آپ کو جی ٹھیک ہے. نہیں بس میں یہ کہہ رہی تھی ہاں بس ایک چیز تھوڑی سی اور کہہ رہی تھی اگر کوئی اور نہیں بول رہا تو وہ جب کثرت کے استغفار کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے جو کہ ہمیں خاصے میں بہت اہم چیز ہے جو کہ ہمیں بہت کانشیسلی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ظاہر ہے کہ ہمیں ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. تو یہ یہاں کیا پہ چیز کرتی کون سا ورڈ آپ یوز کثرت کریے؟ کثرت سے استغفار جب آپ کرتے ہیں جی اچھا استغفار آپ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کا عذاب نہیں آتا. تو اس وقت تو ہمیں مطلب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنے استغفار کی اس وقت ضرورت ہے. جی اور کوئی کچھ اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات ہوئی تھی کہ جب واضح دلیل آ جاتی ہے اور اس کے بعد بھی انسان گمراہی کا راستہ پکڑا رہے تو پھر وہ الزام کسی کو بھی نہیں دے سکتا اپنے آپ کو. ہمارے سامنے نہیں کتنی ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں اسلام کے احکامات کہ ہاں اس کو ایسے ایسے کرنا ہے لیکن پھر ہم اس کو بس نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ یار کرنا تو ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے. آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو اس اتنا یہ سخت اسلام کا حکم ہے اس کو ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں. یہ آج کے زمانے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ بالکل اس سے نا فوراً ہم آنکھیں پھیر لیتے ہیں کہ ایزی وے آؤٹ ڈھونڈ لیتے ہیں ہم نا کہ بس نہیں یار یہ ابھی نہیں ہو سکتا ابھی بس اللہ تعالیٰ معاف کریں گے چھوڑو اس کو آگے بڑھو نا. کتنی ساری ایسی چیزیں نا ہم ان کو نیگلیکٹ کر جاتے ہیں نا. تو واضح دلیل جب سامنے آ جائے نا اور کل بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی نا کہ جب سامنے آپ کے آ جاتی ہے کوئی پوائنٹ اور پھر آپ اس سے جو ہے کنی کترا لیتے ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب آپ کے اوپر مہر بھی لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نا. تو اس چیز سے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ہاں یہ بہت اہم بات ہے فرین. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب ہدایت آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ اس کو اگنور کر دیں تو پھر آپ مطلب یعنی آپ بہت ڈرے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پھر ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ بھی آپ کے پاس وہ چیز آئے کیونکہ ہدایت ایک تو مانگنے سے ملتی ہے اور جب اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور ہدایت کس فارم میں آ رہی ہوتی ہے جیسے قرآن کی کوئی دلیل قرآن کا کوئی احکام جو ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو اگنور کر دیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈریں. مطلب اس چیز کے لیے آپ کو بہت کانشیس رہنا چاہیے.
بے شک بالکل واقعی میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں پوائنٹس، اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں جو بھی چیز ہمیں کنفیوز کر رہی ہوتی ہے نا، یہ راستہ یوز کریں، یہ چوز کریں یا وہ والا راستہ، اور پھر اس کے بعد وہی اب ہماری فطرت میں ہے نا کہ بھائی ایزی وے آؤٹ کو کرو، حق ہو یا نہ ہو، باطل ہو جو بھی ہو، لیکن جو آسان ہو جس کو لوگ ایکسیپٹ کریں، یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے نا کہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے تو میں وہ کام کروں گی، ورنہ تو لوگ ظاہر سی بات ہے وہ پھر لوگوں میں ایکسیپٹینس نہیں ہے تو ظاہر ہے لوگ میری تعریف کیسے کریں گے اگر میں نے فلاں کام نہیں کیا نا. تو اب جیسے پردے کا ہی ہے، اب آپ پردہ کرنا ایک عورت شروع کرتی ہے پورا زمانہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اتنا ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت کیا ہے بھائی، سر پر ہاں دوپٹہ اور طریقے سے اور کافی تو ہے. دیکھو ان کو دیکھو کیا ہو گیا، لو بھائی اچھی خاصی تو تھی ہاں ہے سڑی نا پہ کہ چڑھ گئی بس تھی تو سب اتنا کام بھی کرنے کی ہوا. کیا ضرورت ہے، بس اتنا نیک پروین بننے کی ضرورت ہاں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے، ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے نا. تو مشکل ہے، صحیح راستہ تو ہمیشہ مشکل رہے گا یہ نا اس کو اڈاپٹ کرنا. ہے. اور ایک ہی طرح جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ راستہ تو بے شک ہے ہی مشکل نا، تو اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے یہ جو ہے نا. اور اگر آسان ہونا ہوتا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے آسان ہو جانا تھا نا کہ بہترین بیسٹ لیڈر آف دس ورلڈ سامنے ہیں، ان کے سامنے لوگ، اب تب بھی دیکھیں کتنا مشکل ہوتی تھی لوگوں کو اس راستے پہ چلنے میں نا. تو ہمارا تو ایسا دور ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو مشکل تو ہوگا، اور اگر مشکل ہے تو پھر سمجھ جائیں یہی حق کا راستہ ہے. حق کا راستہ آسان راستہ ہونے لگ گیا تو کیا مشکل کی پوری دنیا اپنی ہدایت پر آ جانا تھا. نو پین اور نو گین اپنے دماغ میں جو ہے نا وہ فوراً رکھنا چاہیے. واہ زبردست. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح اس بات ہے. کے اگر تکلیف بغیر ہے کچھ ہو ہی آج نہیں سکتا، چاہے وہ اخلاق رسول آپ کو اڈاپٹ کرنے ہو، چاہے آپ کو زندگی کی کسی مشکل کا سامنا ہو، تو بڑی اچھی بات میں نے سیکھی، بلکہ یہ اپنے جو میں حاصل کر رہی ہوتی ہوں، جو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے اچھا ہیں. لاسٹ 1 منٹ رہ گیا، ٹھیک ہے نا، کوشش کریے گا جلدی سے ریپ اپ کر لیں. اوکے چلیے، نہیں بس صحیح الحمد للہ ڈن، مطلب میری طرف سے ڈن. ایک پوائنٹ میں ایڈ چلیں کرنا چاہ رہی ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا نا کہ ایک آیت میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک کے بارے میں، آیت نمبر 26، اور اس حالت کو یاد کرو کہ جب تم زمین میں قلیل تھے اور کمزور شمار کیے جاتے تھے. تو یہ ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک اس پہ پاکستان ڈسکشن ہے. ہونا چاہیے، لیکن بالکل ٹائم نا ختم ہو چکا ہے سسٹر فرا، اگر ہم اس کو کل کنٹینیو کر لیں ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے لاسٹ ٹھیک فیو سیکنڈز رہ گئے اصل میں، ٹھیک ہے. ہے. جزاک اللہ. چلے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ